مبارک ہے۔ اس مہینے کے اختتام کے اوپر اہل اسلام میرے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے حج بیت اللہ کا سفر کریں گے۔ عشق و محبت میں ڈوب کر عاشقانہ انداز میں میرے اللہ کے گھر کا طواف کریں گے، اور طواف بیت اللہ کرنے کے بعد، سفر کرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز حاجی لوگ جب حج مکمل کریں گے، یہ سفر کریں گے بابرکت، اس کے بعد میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر کی طرف عزم سفر ہوگا، میرے آقا کے شہر کی زیارت کریں گے۔ اسی مناسبت سے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ ہم نے آپ حضرات کے سامنے حج بیت اللہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی کہ حج کس کے اوپر فرض ہے اور کس کے اوپر فرض نہیں ہے، اور حج کے متعلق جو بھی مسائل تھے میں نے وہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے تھے۔ آج کے خطبہ میں آپ حضرات کے سامنے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر مبارک مدینۃ الرسول، مدینۃ النبی، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت شہر، اس کے آداب کیا ہیں، میرے آقا کے روزے پر حاضری کی سعادت حاصل کرنے والا کس انداز سے جائے گا، اس متعلق آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں گوش گزار کرنی ہیں۔ حضرات محترم، آپ کا اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ الحمدللہ اس کائنات میں سب سے عظمت والی ذات، سب سے اونچی ذات، سب سے بڑی ذات وہ آپ کے اور میرے پیارے اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ کائنات کے اندر میرے اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، میرے اللہ سے اچھا کوئی نہیں ہے، میرے اللہ سے عظمت والا کوئی نہیں ہے۔ عظمت والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کے بعد اس روئے زمین کے اوپر، دھرتی کے اوپر سب سے بڑی عظمت والی ذات وہ آپ کے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اور روئے زمین کے اوپر سب سے بڑی عظمت والی جگہ وہ میرے اللہ کا گھر ہے، کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ ہے، جس کا طواف کرنے کے لیے لاکھوں عاشقان اس ماہ مبارک کے اندر سفر کرتے ہیں، حج بیت اللہ کے ارادے سے نکلتے ہیں۔ ہر سال لاکھوں عشاق جا کر میرے اللہ کے گھر میں دیوانہ وار لبیک اللہم لبیک کی آوازیں لگاتے ہیں۔ پھر جس طرح اللہ کی ذات سب سے بڑی عظمت والی، اللہ کا گھر بھی سب سے بڑی عظمت والا۔ اللہ کی ذات کے بعد سب سے بڑی عظمت والی ذات آپ کے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے، تو میرے آقا کا گھر بھی اللہ کے گھر کے بعد سب سے بڑی عظمت والے ہیں۔ اسی لیے تو حدیث مبارکہ میں آتے جس نے ایک نماز کعبۃ اللہ کے اندر ادا کی، میرا اللہ اس کو 1,00,000 نمازیں پڑھنے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا جس نے ایک نماز میرے آقا کی مسجد میں ادا کی، میرا اللہ اس کو 50,000 نمازیں پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ آقا کی مسجد اور آقا کے شہر کی حالت ہے۔ اللہ کے گھر کے بعد جو بندہ حج کرنے کے بعد اللہ کے گھر کے بعد میرے پیغمبر کے گھر کی طرف عزم سفر نہ کرے، میرے پیغمبر کے گھر کی زیارت نہ کرے، میرے پیغمبر کے روزے کی زیارت نہ کرے، میرے آقا نے بڑی عجیب بات اس کے لیے فرمائی۔ آقا فرماتے ہیں وَمَنْ حَجَّ فَلْيَزُرْنِي، جس نے حج تو کیا لیکن حج کرنے کے بعد میری زیارت نہیں کی نا، فقد جفانی، اس نے میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ حج بیت اللہ تو کر لیا، اللہ کے گھر کے اندر تو آ گیا، میرے روزے کے اوپر کیوں نہیں آیا، میرے روزے کی زیارت کیوں نہیں کی، فقد جفانی، مجھ سے بڑی بے وفائی کی ہے اس نے۔ یعنی یہ دیکھ لے کہ ہمارا کسی کے ساتھ گہرا تعلق ہو، ہم اس تعلق کی بنیاد پہ حج کرتے ہوئے کسی کو کہے یار میرے شہر کے اندر آیا تھا، میرے گھر میں نہیں آیا، بڑی زیادتی کی ہے تو نے، میرے شہر کے اندر آیا تھا تو نے میرے گھر کے اندر آنے کی ہمت ہی نہیں کی، یار بڑی بے وفائی کر رہے۔ میرے آقا اسی محبت کی کیفیت کو فرماتے ہیں وَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ
جس نے حج بیت اللہ تو کیا لیکن میری زیارت نہ کی، میرے روزے کی زیارت نہ کی، فقد جفانی، اس نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، بڑی جفا کی ہے، بڑی بے وفائی کی ہے۔ اچھا پھر سوال ہوتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر تو یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ جو حج بیت اللہ کے لیے گیا وہ آقا کی جا کے زیارت کر لے۔ اب میرے آقا اس دھرتی کے اوپر تو موجود نہیں ہے، اب اس حدیث کا کیا مطلب کہ میرے آقا فرماتے حج بیت اللہ کرے اور میری زیارت نہ کرے؟ علماء نے میرے آقا کی دوسری حدیث نقل کر کے فرمایا، آقا فرماتے ہیں جس نے زندگی میں میری زیارت کی اس نے تو میری کی، اور میرے دنیا سے جانے کے بعد جس نے میرے روزے کی زیارت کی وہ ایسے ہے جیسے مجھے محمد الرسول اللہ کی زیارت کر رہا ہوں، یعنی اس کو ثواب بالکل ویسے ہی ملے گا جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کرنے کا ثواب ہے نا، میرے آقا کے روزے کی زیارت کرنے کا ثواب بھی ویسے ہی ہے۔ اور آپ مدینہ منورہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے کریں، ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے آقا کی ذات کی طرف کوئی شے بھی منسوب ہو گئی نا وہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ عظمت والی ہے۔ میرے آقا کے بدن پہ جو کپڑے ہیں کائنات میں اتنی عظمت والے کپڑے کوئی نہیں ہے۔ میرے آقا کے سر مبارک پہ جو دستار آ گئی اتنی عظمت والی دستار کوئی نہیں ہے۔ میرے آقا کے ساتھ جو شے بھی منسوب ہوئی میرے اللہ نے اس کی عظمت بھی بڑھا دی، شان بھی بڑھا دی، مقام بھی بڑھا دیا۔ آپ اندازہ کریں اس شہر کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، اس شہر کا مقام کیا ہوگا، اس شہر کی شان کیا ہوگی جس کی زمین کے اندر قیامت کی صبح تک میرے اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو آرام کے لیے پہنچا دیے۔ آپ اندازہ کریں وہ کتنی مقدس جگہ ہوگی کہ جس زمین کے اندر میرا پیغمبر قیامت کی صبح تک آرام فرما رہے ہیں۔ یہی مدینہ منورہ ہے نا، میرے آقا کی آمد سے پہلے اس کا نام یثرب تھا۔ یہ جگہ پورے اس علاقے کے اندر مشہور و معروف تھی کہ وبا والی جگہ ہے، وہاں عموماً کوئی نہ کوئی وبا آتی رہتی تھی، کبھی آنکھوں کی بیماری آ گئی، کبھی کوئی بدن کی بیماری آئی ہوئی ہے، کبھی کوئی مسئلہ ہے، کبھی کوئی مسئلہ۔ تاجر لوگ جب تجارت کرتے تھے تو وہ یثرب سے کنارہ کر کے گزرتے تھے، ڈرتے ہوئے کہ کہیں اس جگہ پر جانے کی وجہ سے ہمیں کوئی بیماری نہ لگ جائے۔ لیکن جب میرے اللہ نے حکم دیا نا میرے پیغمبر مکہ چھوڑ کے چلے جاؤ، اے میرے پیغمبر مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے چلے جاؤ، میرے آقا کے مدینہ میں قدم رکھنے کی باری تھی، قدم رکھنے کا صرف لمحہ تھا کہ وہ جگہ جس کو یثرب کہا جاتا تھا میرے اللہ نے اس جگہ کا نام ہی بدل دیا۔ اب بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ مدینہ کا پرانا نام کیا ہے، بعد میں نام پڑا، میرے آقا کے زمانے کے اندر اس کو مدینۃ النبی کہا جاتا تھا، میرے آقا کے زمانے کے اندر اس کو مدینۃ الرسول کہا جاتا تھا۔ اور اتنی عظمت والی جگہ، اتنی عظمت والی، فرمایا کہ آقا فرماتے ہیں جس طرح مجھ سے محبت کرتے ہو میرے شہر مدینہ سے بھی اسی طرح محبت کرو۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا جس نے میرے شہر کے لوگوں کو تکلیف دی نا، جس نے مدینہ کے لوگوں کو برا بھلا کہا، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس شخص کے اوپر قیامت کی صبح تک اللہ کی بھی لعنت پڑے گی، ملائکہ کی بھی لعنت پڑے گی، اور کائنات کی ہر چیز کی لعنت پڑے گی۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ مدینہ جس کے اندر میرے آقا قیامت کی صبح تک آرام فرما ہے، اس کی عظمت کے اندازے کیا ہے۔ اس لیے تو فرمایا نا جو حج کرنے کے لیے گیا اور میرے آقا فرماتے اس نے میری زیارت نہیں کی نا فقد جفانی، بڑا ظلم میرے ساتھ کر رہے ہیں، بڑی بے وفائی میرے ساتھ کر رہے ہیں۔ وفا کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یوں کرے جب حج کرنے کے لیے آیا تو حج کے بعد پھر کیا کرے، میرے آقا کے مدینہ کی زیارت بھی کرے۔ اور آپ اندازہ کریں جو حج کر کے آتا ہے آپ اس سے پوچھیں، میرے اللہ نے دونوں جگہ کے انداز، آداب، احکام مختلف کیے ہیں۔ آپ مکہ المکرمہ کے اندر جائیں تو مکہ المکرمہ جانے کا انداز عاشقانہ ہوگا، مکہ المکرمہ کے اندر پہنچنے کا انداز مجنوں والا ہوگا۔ آپ جائیں آپ کے سر پہ کپڑا نہیں ہے، آپ کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، آپ کی آنکھ میں سرما نہیں ہونا چاہیے، آپ کی داڑھی کے بالوں میں کنگھے کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ سر کے اوپر تیل لگا کر نہیں جا سکتے، دیوانہ وار جانا ہے، مجنوں بن کر جانا ہے، اللہ کی محبت میں غرق ہو کے جانا ہے۔ اندازے کیو بس لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، بس دیوانہ وار ہو۔ لیکن جب حج مکمل ہو گیا اب حکم ہے کہ یہاں سے چھوڑو مدینہ جاؤ۔
اچھا مدینہ جاؤ، اب ویسے نہیں جانا جیسے میرے پاس آئے تھے، میرے پاس تو ننگے سر آئے تھے نا، میرے پاس تو ننگے پاؤں آئے تھے نا، میرے پاس تو آئے تھے بالوں میں کنگھی بھی نہیں تھی نا، میرے پاس تو آئے تھے آنکھوں میں سرما بھی نہیں تھا نا، میرے پاس تو آئے تھے بدن پہ خوشبو بھی نہیں لگی تھی، لیکن اب جب میرے محبوب کے پاس جائے گا تو ایسے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ جاؤں کیسے؟ وہاں جانا ہے تو صاف ستھرا ہو کے جانا، وہاں جانا ہے تو سر پہ امامہ رکھ کے جانا، وہاں جانا ہے تو کپڑے صاف ستھرے پہن کے جانا، وہاں جانا ہے تو بدن پہ خوشبو لگا کے جانا، وہاں جانا ہے۔ یہاں آتے ہوئے تو بلند آواز سے کہہ کے آیا تھا لبیک اللہم لبیک، وہاں جائے گا تو درود بھی بلند آواز سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ادب سے جانا، محبت سے جانا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ مدینہ منورہ کے اندر پہنچتا ہے نا، کعبۃ اللہ کے اندر جب جاتا ہے حج کرنے کے لیے، مکہ کی فضا کے اندر پہنچتے ہی بے اختیار کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ یہ کعبے کے اوپر جو پہلی نظر پڑتی ہے نا، یہ تو وہی بتا سکتا ہے جس کی نظر پڑی ہے۔ میں نے تو ابھی کتابوں میں پڑھا نا، میرا اللہ مجھے اور آپ کو منظر دیکھنا نصیب فرما دے۔ وہ کہتے ہیں جو پہلی نظر پڑتی ہے نا، بندے کو نہیں پتا ہوتا کیا ہے، اس وقت جو پہلی نظر کا عالم ہوتا ہے، وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ بندہ ایک مرتبہ ہو کے آ جائے نا، 20 سال کے بعد بھی وہ یاد تازہ رہتی ہے وہ نظر جو ہوتی ہے۔ اور اسی لیے تو کہا نا، کعبۃ اللہ میں جب پہلی نظر پڑے نا تو بس جو پہلی نظر کے وقت دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور علماء نے بڑی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر پڑتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ نے دعا پتہ کیا مانگنی ہے؟ جی کیا مانگیں؟ کہا جب پہلی نظر پڑے یہی دعا مانگنا، اللہ تیرے گھر میں آیا ہوں، آج کے بعد جو دعا مانگوں ساری قبول کرتا جانا۔ ایک ہی دعا قبول ہونی ہے نا جی، بس آپ یہی دعا کر لو، اللہ یہاں تیرے گھر میں آیا ہوں، جو دعا مانگوں نا بس قبول کر لینا۔ فرمایا وہاں جب نظر پڑتی ہے بدن پہ کپ کپی ہوتی ہے، انسان اپنے آپ سے باہر ہوتے ہیں، دل چاہتا ہے ٹوٹ کے گر پڑے اور روئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، دنیا بھول جائے، دنیا کی محبت نکل گئی، اب رب کی دربار کے اندر کھڑا ہے۔ اب فرماتے ہیں تہجد کا وقت ہو نا، یہ کعبۃ اللہ اور مدینۃ الرسول دونوں کی مشترکہ بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں جب صبح کا وقت ہوتا ہے نا، آپ ذرا غور سے محبت کے اندر ڈوب کے دیکھیں، کعبۃ اللہ کے اوپر غور سے دیکھیں، آپ کو اللہ کا نور برستا ہوا نظر آئے گا، اللہ کا نور برستا ہوا نظر آئے گا۔ آپ کعبۃ اللہ سے جائے مدینہ منورہ پہنچے، میں آج ہی حاجی صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ میں جو کتاب میں پڑھ رہا ہوں کچھ اس کی حقیقت ہے، لکھنے والوں نے ویسے محبت میں لکھ دیا؟ آپ تو تازہ تازہ ہو کے آئے، بتائیں یہ بھی بتا رہے صبح تہجد کا وقت ہوتے ہیں نا، ایک تہجد کے وقت کے اندر روزے رسول کی طرف ٹک ٹکی باندھ کے دیکھو، خدا کی قسم یہ خوش قسمت آنکھیں ہوتی ہیں کہ جس کو میرا اللہ اپنا کعبۃ اللہ دکھا دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ادھر رسول اللہ کا روزہ دیکھنے کی توفیق عطا۔ صبح کا وقت ہے، تہجد کا وقت، آپ غور سے دیکھیں، وہی نور جو کعبۃ اللہ پہ برس رہے، رب کعبہ کی قسم تمہیں روزے رسول پہ برستا نظر آئے گا۔ ہاں طبیعتیں الگ الگ ہیں، میرے آقا کے شہر کو میرے اللہ نے میرے آقا کے اوصاف عطا کیے ہیں۔ میرے آقا کے اوصاف کے اندر سے کیا ہے؟ میرے آقا کا اخلاق پورے مدینہ کے اندر پھیلا ہوا ہے، میرے آقا کی طبیعت پورے مدینہ کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ اب یقین کریں کتابوں میں لکھا ہے میرے آقا مجسمے خوشبو تھے، آقا جس گلی سے گزرتے تھے خوشبو پھیل جایا کرتی تھی، آقا جس چیز پر ہاتھ رکھتے تھے خوشبو پھیل جاتی تھی۔ آقا نے اگر کسی صحابی کے سر کے بالوں کے اوپر ہاتھ رکھا نا، وہ فرماتے ہیں کہ مرتے دم تک میرے بالوں سے پیغمبر کے ہاتھ کی خوشبو آتی رہی ہے۔ میرے آقا جس گلی سے گزرتے تھے نا، صحابہ راستہ نہیں پوچھا کرتے تھے پیغمبر کہاں پہ ہے، صحابہ فرماتے ہیں اس گلی سے پیغمبر کے چلنے کی خوشبو محسوس کر کے اندازہ لگاتے تھے کہ میرے آقا اس گلی کے اندر سے گزرے ہیں۔ وہ تو آ کے آپ نے سنا نا کہ جنا ایک صحابیہ عورت، میرے آقا دوپہر کو سوئے ہوتے تھے تو بدن سے پسینہ نکلتا تھا، وہ شیشی لے کے آتی تھی، میرے آقا کے پسینے کے قطرات جمع کیا کرتی تھی۔ پوچھا گیا کیا کر رہی ہو؟ کہا مدینہ کی عورتیں خوشبو استعمال کرتی ہیں، میں غریب بہت زیادہ ہوں، میرے پاس خوشبو خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، لیکن مجھے آقا سے محبت بڑی ہے، میں آتی ہوں دوپہر کے وقت، اپنے آقا کے بدن سے نکلنے والے پسینے کے قطرات جمع کرتی ہوں، رب کعبہ کی قسم مدینے کے عورتیں مہنگی خوشبو سے وہ خوشبو خرید نہیں سکتی جو میرے آقا کے پسینے سے خوشبو آیا کرتی ہے۔ اس لیے فرمایا آج بھی آپ جائیں میرے آقا کے روزے کے پاس جائیں، آپ کو الگ سے خوشبو محسوس ہوگی، میرے آقا کی مسجد کے اندر پہنچیں آپ کو الگ سے خوشبو محسوس ہوگی، میرے آقا کے شہر کے اندر فضا کے اندر معطر ایک الگ سے ایک نظام ہے۔ کہا نا جب کعبۃ اللہ کے اندر جائیں گے طبیعت کے اوپر جلال کی کیفیت ہوگی،
اور جب مدینہ منورہ کے اندر جائیں گے طبیعت کے اوپر جمال کی کیفیت ہوگی، محبتیں ہوں گی۔ فرمایا کہ میرے آقا فرماتے جب میرے شہر کے اندر آؤ نا، کسی چیز کو برا نہیں کہنا، کسی چیز کے بارے میں جملہ نہیں کسنا، اس لیے کہ مجھے بڑا ناپسند ہے۔ اگر تم نے میرے شہر کی کسی چیز میں عیب نکالا نا تو مجھے بڑا ناپسند ہوگا۔ کہا ایک حاجی حج کرنے کے لیے گیا تھا، حج کرنے کے بعد ہوٹل سے دہی خرید کے لایا۔ اب ایک عام سی بات ہے نا، عشق کی بات ہوتی ہے، محبت کی۔ ہوٹل سے دہی خرید کے لایا، دہی خریدنے کے بعد اس کو کھانے کے لیے بیٹھا، دہی ذرا کھٹی تھی، کھٹی کرنے کھانے کے بعد کہہ رہے آپس میں دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہوئے، یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی ہر چیز نرالی ہے لیکن یہاں کی دہی بہت کھٹی ہے۔ بات تھی کہہ دی۔ رات کو خواب آیا، میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ میرے آقا بڑے غصے کے اندر ہیں اور غصے کے اندر آ کے کہتے ہیں عجیب شخص ہے، اتنی دور سے آیا ہے، تجھے میرے شہر کی دہی پسند نہیں ہے؟ جس شخص کو میرے شہر کی دہی پسند نہیں، اس کو میرے مدینے میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، صبح ہونے سے پہلے میرے شہر سے نکل جاؤ۔ یہ خواب کے اندر میرے آقا فرما رہے ہیں، رب کعبہ کی قسم صبح ہوتی ہے، دروازے کے اوپر شرطی موجود ہے، آ کر کہتے ہیں تیرے کاغذات کے اندر فلاں چیز نامکمل ہے، تجھے میرے پیغمبر کے شہر میں رہنے کی اجازت نہیں، نکل یہاں سے باہر چلا جا۔ نا بڑی ادب کی ضرورت ہے نا۔ کعبۃ اللہ کے اندر آپ چل رہے ہیں، آپ کا اپنا انداز ہے، وہاں چند مقام ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو اکڑ کے چلنے کا حکم ہے، چند مقام ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو غصے سے بولنے کا حکم ہے۔ لیکن جب مدینہ منورہ کے اندر ہے، حکم ہے مسجد نبوی کے اندر آپ نے پاؤں بھی قوت کے ساتھ نہیں اٹھانا، پاؤں بھی اونچا کر کے نہیں اٹھانا، آرام سے پاؤں کو گھسیٹ کر ادب سے چلیں۔ جیسے دنیا کے اندر کسی بڑے شخص کے سامنے جائے تو بندہ بڑے ادب سے جاتا ہے نا، ایسے میرے پیغمبر کی مسجد کے اندر روزے کے قریب پہنچو تو بڑے ادب سے۔ کہا جب درود پاک پڑھو نا، درود بھی اونچی آواز سے نہیں پڑھنا، جس طرح میرے پیغمبر کے سامنے بلند آواز سے بولنا بے ادبی ہے، اسی طرح اگر تم نے بلند آواز سے درود پڑھا تو کہیں یہ بھی بے ادبی میں شمار نہ ہو جائے۔ ہاں اس محبت کے اندر ڈوب کے درود پڑھ۔ وہاں میں اپنے شہر کے اندر درود پڑھتا تھا، فرشتے میرا درود پہنچاتے تھے، وہاں میں پڑھتا تھا، بذریعہ ڈاک میرے پیغمبر کے پاس پہنچتا تھا۔ اللہ تیرا کرم ہے، آج محبوب کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع دیا۔ اللہ تیرا کرم ہے، آج محبوب کے روضے پر بیٹھنے کا موقع دیا۔ اللہ تیرا کرم ہے، آج محبوب کے سامنے اپنے انداز سے محبت کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اور میرے پیغمبر کے شہر کی ہر چیز سے زیادہ محبت۔ مدینۃ النبی ایک کتاب ہے، آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں، بڑی پیاری ہے۔ اس کتاب میں ایک حاجی اپنا واقعہ لکھتے ہیں، حاجی کا واقعہ لکھا ہے، کہتے میں گیا عمرہ کرنے کی غرض سے مدینہ کے اندر پہنچا، میں ہوٹل کے اندر بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا، کھانا کھاتے کھاتے ایک دن میرے پاس نا سامنے ایک بلی آ گئی، میں نے کھانے کے اندر سے تھوڑا سا اٹھایا اور اس بلی کو دے دیا۔ میں اگلے دن پھر کھانے کے لیے بیٹھا تو پھر وہ بلی آ گئی۔ اب مدینہ کی بلی تھی، مجھے بڑی پیاری لگی، میں نے اس کے سامنے کھانا ڈالا تو کھانے کے بعد وہ بلی میرے ساتھ مانوس ہو گئی۔ میرے 10 دن 20 دن جتنے بھی میرے وہاں دن تھے، وہ بلی میرے ساتھ بڑی مانوس ہو گئی، مجھے بڑا پیار آ گیا۔ میں اس کو پاس بلاتا، پاس آ جاتی، میں اٹھا کے گود میں بٹھاتا، پاس بیٹھ جاتی، نہ بھاگتی تھی نہ ڈرتی تھی، بڑی مجھے پیاری لگی۔ میرے دل میں آیا کہ کیوں نہ میں اس بلی کو اپنے ساتھ پاکستان لے چلتا ہوں۔ کہتا میں گیا، میں نے وہاں پہ قانونی طور پہ جتنے پوائنٹ تھے مکمل کیے، کاغذات تیار کروائے، پنجرہ لایا۔ آخری دن تھا، میں نے ارادہ کیا آخری دن ہے، آج رات جب سوؤں گا صبح اٹھوں گا، کھانے کے وقت بلی آئے گی، اس کو اٹھا کے اس پنجرے کے اندر ڈالوں گا، اپنے ساتھ سفر پہ لے کر چلوں گا۔ تو رات کا وقت ہے، میں تیاری کر کے سوتا ہوں، توجہ کرنا، میرے پیغمبر سے محبت کرنے والوں کا عالم تو دیکھو نا۔ کہا میں رات کو سوتا ہوں، میں نے خواب کے اندر دیکھا میرے اور آپ کے پیارے حبیب تاجدار ختم نبوت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے۔ آقا پوچھتے آنے والے، بتا تو میرا مہمان تھا، میرا شہر کیسا لگا؟ میں نے کہا آقا بہت حسین ہے، بتا میرے شہر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ نہیں میرے آقا کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میرا روزہ کیسا لگا؟ آقا بس اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اچھا تو میرے شہر میں مہمان تھا، کسی نے تجھے تکلیف تو نہیں دی نا؟ نہیں میرے آقا کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اچھا میں محمد تجھے ایک بات کہتا ہوں، آقا اب حکم فرمائے نا، بات کیا ہے؟ دیکھ تو میرے شہر میں آیا، تو نے مجھ سے محبت کی، میرے شہر کے لوگوں نے تجھے محبت دی، تو نے پیار دیا، میرے شہر کے لوگوں نے پیار دیا۔ ایک محمد تجھ سے درخواست کر رہا ہے،
آقا حکم فرمائے درخواست نہیں بات کیا ہے؟ ہاں یوں کرنا، وہ بلی جس کو تو لے جانے کے لیے تیاری کر چکا ہے، درخواست منظور کرا لی ہے، کاغذات تیار کرا لیے ہیں، پنجرہ تو نے بنا لیا ہے، مجھ محمد کا پیغام سن، وہ بلی 3 دن سے باقاعدہ میرے روزے پر بیٹھ کر آنسو بہا کر اپنا مقدمہ پیش کر رہی ہے۔ آقا آپ کے شہر سے آپ کا مہمان مجھے آپ کے روزے سے دور لے جانا چاہتا ہے، آقا مجھ بلی کی درخواست سنے، میں آپ کے روزے سے دور نہیں جانا چاہتی، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بلی کو یہاں سے لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ محبت ہے نا میرے پیغمبر سے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا سچا واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا، حج کرنے سے فارغ ہو کے مدینہ منورہ گیا، آقا کے روزے کی زیارت کر رہا تھا، زیارت کرتے کرتے میں دسترخوان پہ بیٹھے ایک بالکل غریب مسکین فقیر بچہ آیا۔ اب اس بچے کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، چہرے پہ بھوک کے اثرات تھے، میں نے اس کو کھانا دینا شروع کیا، 4-5 دن 10 دن جو میرے وہاں تھے کھانا دیا۔ میں نے ایک دن بلا کے پوچھ لیا بیٹا تیرے والد کا نام کیا ہے؟ نام بتایا۔ بیٹا تیرا والد کیا کرتا ہے؟ چچا جان میں تو یتیم ہوں، میرا والد فوت ہو چکا ہے۔ اچھا تیری والدہ کیا کرتی ہے؟ ہم بہن بھائی بہت زیادہ ہے، والدہ گھروں میں کام کر کے ہمارا کچھ کھانا پکانے کا انتظام کرتی ہے۔ جب میں عالم تھا، میرا مدرسہ تھا، میں نے کہا بیٹا میرے ساتھ ہندوستان چلو گے، میں آپ کو کپڑے بھی دوں گا، آپ کو کھانا بھی دوں گا، آپ کو پڑھاؤں گا بھی، آپ کی تعلیم کا انتظام بھی کروں گا۔ بچے نے کہا میں اپنی اماں سے نہ پوچھوں، کہا جا اپنی ماں سے پوچھا۔ ماں سے پوچھنے کے لیے گیا، ماں نے کہا میری طرف سے اجازت ہے، اگر کوئی بھلا شخص تجھے گود لیتا ہے تو چلا جا، جا کر اس کے ساتھ علم حاصل کر، علم دین حاصل کر۔ لڑکا آ گیا، تیاری ہو گئی، آخری دن ہے، جانے کا وقت ہے۔ علامہ صاحب فرماتا ہے میں لے کر چلنے لگا، بچے کی میں نے انگلی پکڑی ہوئی تھی، جب لے کر چلا تو یوں سامنے روضے رسول ہے، میں لے کر نکلنے لگا، بچے نے میری طرف منہ کر کے کہا چچا جان ایک بات بتائیے، آپ لے کر جائیں گے، کپڑے اچھے دیں گے، کھانا اچھا دیں گے، رہائش اچھی دیں گے، تعلیم دیں گے، یہ بتائیں کہ کیا آپ کے ہندوستان کے اندر یہ گنبد خضرا ملے گا یا نہیں ملے گا؟ علامہ صاحب فرماتے ہیں میرے کہا بیٹا ہمارے پاس اگر گنبد خضرا ہوتا تو ہم یہاں کیا لینے کے لیے آتے؟ ہمارے پاس سب کچھ ہے، اگر نہیں ہے تو یہ گنبد خضرا نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم وہ چھوٹا بچہ اپنا ہاتھ کھینچتا ہے اور کھینچ کر کہتا چچا جان بھوکا رہ لوں گا، پیاسا رہ لوں گا، کپڑے نہیں ملتے نہ ملے، کھانا نہیں ملتا نہ ملے، رب کعبہ کی قسم محمد کے روزے کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ وقت نہیں ہے آپ کے سامنے مزید گفتگو کرتا۔